مغرب نے جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا سہارا لیا اور اس کے بعد انہوں نے ایک معاشرہ بنا لیا، اس میں انہوں نے جدید آلات، جدید مشینری سے کام لے کر کے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا، اپنے اندر دولت کی ریل پیر کر دی، بہت ترقی کی، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں، انہوں نے روشنیوں سے جگمگاتے شہر بسائے، انہوں نے سب کچھ کیا۔ وہ ہر فضا میں نظر آئے، وہ ہر جگہ دکھائی دیے، وہ آگے بڑھتے نظر آئے، ترقی کرتے دکھائی دیے، اپنے آپ کو منواتے نظر آئے اور دنیا پہ چھا گئے۔ تو یہاں سے ہمارے نوجوان کے ذہن میں احساس کمتری کا مادہ پیدا ہوا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ مغرب چونکہ یہ مادی ترقی میں ہم سے آگے ہے، لہٰذا ان کا نظریہ ہی درست ہے، وہ جو کہیں گے وہی صحیح ہوگا اور ہم جس چیز پر ہیں وہ غلط ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہو گئی، یہ احساس کمتری کی وجہ سے ہوا۔ اس میں اسلام کا کیا قصور ہے؟ آج مغرب اگرچہ مادی ترقی کے عروج پر ہے، مگر اس کے باوجود چونکہ وہ انسانی اور اسلامی اقدار سے خالی ہے، تو لہذا آج بھی انسانی سطح پر، معاشرتی سطح پر ان کے اندر اتنا گیپ ہے، اتنے مصائب ہیں اور اتنے مسائل ہیں کہ جس کا حل وہ کبھی نہیں ڈھونڈ سکیں گے۔ اس پر ایک لمبی گفتگو ہو سکتی ہے کہ وہ کیا کیا مسائل ہیں۔ بس ایک اشارہ کافی ہے، کیا ہم غور نہیں کرتے کہ اتنے ترقی یافتہ معاشرے میں اتنی خودکشیاں کیوں ہوتی ہیں؟ آج سب سے زیادہ خودکشی مغرب کے معاشرے میں ہوتی ہے، سب سے زیادہ طلاقیں مغرب میں ہوتی ہیں، کیوں ہوتی ہیں؟ آخر کوئی تو وجہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جن اصولوں کی ضرورت ہے وہ اصول وہاں گم ہو کر رہ گئے ہیں۔ انہوں نے مادی ترقی ضرور کی ہے، وہ مادی ترقی ہے، وہ مشین کی ترقی ہے، وہ ایک میکانزم ہے، وہ آلات و اسباب کا جادو ہے، وہ ایک الگ چیز ہے دوستو۔ اس سے کوئی انسانیت کے مسائل تو حل نہیں ہو سکتے، انسانی زندگی میں سکون تو نہیں آ سکتا، گھر کا نظام تو نہیں چل سکتا، معاشرے میں پورا عدل اور انصاف کا نظام تو قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان کے پرابلمز آج بھی بہت بھیانک طریقے سے ان کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے اندر کی بے چینیوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر بڑی تعداد میں اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ یہ وجہ ہے وہ جو میں نے شروع میں کہا کہ اسلام پھیل رہا ہے، بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور ابھی 10-20 سال اور گزر جانے دیجئے، یہ باقاعدہ وہی کے اعداد و شمار ہیں کہ برطانیہ میں سب سے بڑا غالب مذہب اسلام ہوگا۔ 10-20-30 سال اور گزر جانے دیں، یا زیادہ سے زیادہ 40-50 سال گزر جانے دیں، امریکہ میں سب سے بڑا مذہب اسلام ہوگا۔ امریکہ میں دوسرا سب سے بڑا مذہب آج بھی اسلام ہے۔ ہالینڈ میں تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، حالانکہ وہاں آئے دن اسلام پر حملہ بھی ہو رہا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں بھی ہو رہی ہیں۔ ہالینڈ میں گستاخی ہوئی، آپ کو معلوم ہے، وہیں سب سے زیادہ تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے۔ فرانس نے گستاخی کی، وہیں سب سے زیادہ تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے۔ یہ سب ہو رہا ہے۔ جرمنی میں بہت تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، یہاں تک کہ ہندوستان جو آج بربریت پہ اترا ہوا ہے، اب ہندوستان نے بھی وہ طریقہ اپنا لیا ہے، مودی حکومت، یہ بھی اب وہی گستاخی، یہ ان کا کام ہے۔ اسلام سے اگر لڑنا ہے تو دلیل لے کر آؤ۔ قرآن کہتا ہے کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، برہان دلیل لے کر آؤ۔ اسلام سے لڑنا ہے تو بات کرو، ڈیبیٹ کرو اور آ کر دلیل پیش کرو، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کہاں کھڑے ہو۔ دلیل نہیں ہے پاس، اس لیے گالیاں دیتے ہیں، اس لیے گستاخیاں کرتے ہیں، اس لیے اپنے لوگوں کو تیار کر کے میڈیا پہ بٹھاتے ہیں اور وہ پھر اپنے منہ میں جو آتا ہے وہ بکتے ہیں۔ یہ کس کا کام ہے؟ پڑھے لکھے سماج کا کام نہیں، یہ ہے وہ جہالت جو ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود اسلام پھیل رہا ہے کیونکہ دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں۔ آج سائنس کی بات کرتے ہیں نوجوان کہ سائنس جو ہے وہ ترقی کر گئی ہے، لہذا اسلام کی ضرورت ختم ہو گئی۔ نادان ہیں یہ لوگ۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان جنہوں نے سائنس کو فروغ دیا، جنہوں نے سائنس کی دنیا میں بڑی بڑی تحقیقات کی، وہ خود خدا کے وجود کے قائل تھے۔ آپ خدا کا انکار کرتے ہیں سائنس کی بنیاد پر اور کہتے ہیں کہ اب خدا کی نفی ہو گئی معاذ اللہ اور خدا کوئی نہیں۔
آپ ایتھیزم کی بات کرتے ہیں، الحاد کی بات کرتے ہیں، اور وہاں بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہیں وہ اللہ کو مان کر گئے. اس میں پھر اور کئی ایسی مثالیں آگے آتی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، جنہوں نے خدا کو مانا. مثال کے طور پر نیوٹن جس نے فزکس کی بنیاد رکھی. جدید فزکس کا بانی کون ہے؟ جدید فزکس کا بانی آئزیک نیوٹن. بیٹھیے تشریف رکھیے. جدید فزکس کا بانی آئزیک نیوٹن. اس نے فزکس کی بنیاد رکھی اور وہ مذہب کا قائل تھا، وہ خدا کا قائل تھا. اس کے بعد دیکھو پھر اس فزکس میں ایک نیا دور آیا، کوانٹم فزکس کا دور آیا. آئنسٹائن کا نام سب جانتے ہیں. اس نے خدا کا انکار نہیں کیا. کوئی ثابت نہیں کر سکتا کیا آئنسٹائن خدا کا منکر تھا. اس نے خدا کا انکار نہیں کیا. اسی طرح اس کے بعد کوانٹم تھیوری آئی فزکس کی دنیا میں. ایک اور انقلاب آیا کوانٹم فزکس کا. یہ سب جانتے ہیں جو فزکس کے ماہر ہیں. اس میں میکس ویل اس کا بانی ہے. میکس ویل خدا پر یقین رکھتا تھا. یہ سب کون ہیں؟ یہ بڑے بڑے نام ہیں سائنس کی دنیا کے، فزکس کی دنیا کے، اور خدا کو مانتے تھے. آج ایک بہت بڑا مقدمہ اٹھایا جاتا ہے مذہب کے خلاف ایوولوشن تھیوری کے نام سے، نظریہ ارتقاء، کہ جس کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں لوگ اور جاندار یہاں تک کہ انسان جو ہے خود بخود مختلف نسلوں سے گزرتے ہوئے اس صورت میں ڈیولپ ہو کر پہنچے ہیں. انسان جو ہے مختلف صورتوں میں نکلتا ہوا، بدلتا ہوا، مختلف اسپیشیز سے گزرتا ہوا آج انسان بن گیا. وہ کہتے ہیں کہ ان سب کے اوپر جو ان کے اینسسٹر ہیں وہ حیوان ہیں. ڈارون یہ کہتا ہے کہ حیوان ہے، اور اسی سے پھر چمپانزی اور بندر اور پھر انسان، اس طرح یہ نکلتے ہیں ایک دوسرے سے. اور آج انسان اس طرح ہو گیا اور بندر ادھر چلا گیا، چمپانزی اس طرف چلا گیا. یہ وہ ان کا فلسفہ ہے. یہ ہے نظریہ ارتقاء، ایوولوشن تھیوری. اب اس کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ جی خدا کا وجود نہیں رہا، معاذ اللہ، کوئی خالق نہیں ہے. اور آپ اندازہ کریں ڈارون نے کبھی خدا کا انکار نہیں کیا. جس نے یہ تھیوری پیش کی وہ خدا کا منکر نہیں ہے. یہ حیرت کی بات ہے. ڈارون خدا کا انکار نہیں کر رہا، مگر آج اس کے ماننے والے، اس کی تھیوری پر چلنے والے، اس کے مقلد بننے والے وہ خدا کا خامخواہ انکار کر رہے ہیں. تو خدا کا انکار کرنا جیسے کوئی بہت آسان سی بات ہو گئی. جناب یہ اتنی آسان بات نہیں ہے.